أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 23 پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا بالکل آخری آیت ہے اور یہ رکوع نمبر 15 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر اے مسلمانوں، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں. امہات جمع ہے کی، ماں کو کہتے ہیں، اور بنات جمع ہے بنت کی، بیٹی کو کہتے ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، اخوات جمع ہے اخت کی. وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، عمات جمع ہے عمتن کی، تمہاری پھوپھیاں. وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خالات جمع ہے خالتن کی. وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. اخت واحد اس کی جمع اخوات ہیں، بنات جمع ہے اس کی واحد بنت آتی ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اور حرام ہے تم پر تمہاری وہ مائیں، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ارضع یرضع رضاعت سے نکلا ہے، معنی دودھ پلانا، یعنی تمہاری رضائی مائیں. وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعۃ جو دودھ شریک ہے، جو رضاعی ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی جو تمہاری ساسیں ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ لڑکیاں، ربائب جمع ہے ربیبتن کی. ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو کسی عورت کے ساتھ ہو اور دوسرے شوہر سے ہو، اور پھر وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور یہ لڑکی بھی وہ اپنے ساتھ لائے. وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری ربیبائے یعنی وہ زیر پرورش لڑکیاں. اللاتی فی حجورکم وہ جو تمہاری گود اور پرورش میں ہو. حجور جمع ہے حجر کی، گود کو کہتے ہیں، مراد پرورش. من نسائکم اللاتی جو تمہاری ان عورتوں میں سے ہے، دخلتم بہن جن سے تم مل چکے ہو، جن سے تم ملاقات کر چکے ہو، جن سے تم تنہائی اختیار کر چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ بس اگر تم ابھی ان سے تنہائی میں نہ ملے ہو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان کی اس دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں جو دوسرے مرد سے ہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ حلائل حلیلتن کی جمع ہے بیوی کو کہتے ہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، مراد بہو ہے. ابنائکم الذین تمہارے وہ بیٹے، ابنا جمع ہے ابن کی. من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، اصلاب صلب کی جمع ہے، جو تمہاری پشت سے ہیں مطلب جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا اور حرام ہے تم پر جمع کرنا، بین الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے گزر چکا، جو پہلے گزر چکا اس میں گناہ نہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز ہے اور ان کو برقرار رکھا جائے، نہیں، ان رشتوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن پہلے جو ہو اس پر گناہ نہیں. ان اللہ کان غفورا رحیما
بے شک اللہ کان غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیما بڑا مہربان ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ تو اس میں دو قسم کی عورتیں ہیں، کچھ وہ ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور کچھ وہ ہے جو کسی خاص شرط کی بنا پر حرام ہے، اگر وہ شرط نہ ہو تو پھر جائز ہوگی۔ کل کے سبق میں آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا مسلمانوں کو کہ جو تمہارے باپ کی منکوحہ ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر کچھ اور ایسی عورتوں کا تذکرہ ہے جو محرم کہلاتی ہیں اور جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تقریباً 15 قسم کی صورتیں بنتی ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ماں ہے کہ ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہے نکاح کرنا۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ ماں کے حکم میں نانی بھی شامل ہے، دادی بھی شامل ہے، نانی کی ماں بھی شامل ہے، دادی کی ماں، یعنی ماں نانی پر نانی یا ماں دادی پر دادی اوپر تک جتنی بھی ہے ان سب سے نکاح حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیوں کے حکم میں پوتیاں بھی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہو، پڑپوتی جس کو کہتے ہیں، اور نواسی بھی ہے، اور نواسیوں کی جو بیٹیاں ہیں یعنی نیچے تک جتنی بھی ہے وہ سب حرام ہیں۔ تیسرے نمبر پر بہنیں ہیں۔ اب بہنیں چاہے رضاعی ہو، چاہے نسبی ہو، چاہے حقیقی ہو، چاہے ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، جس قسم کی بھی ہو ان سے نکاح حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پھوپھیاں، یعنی جو باپ کی بہن ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب چاہے باپ کی ہے یا باپ کے باپ کی ہے، یعنی دادا کی بہنیں ہیں یا نانا کی بہنیں ہیں، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پانچویں نمبر پر خالہ ہے، ان سے نکاح حرام ہے، اور خالہ کے حکم میں دادی کی بہن بھی ہے اور نانی کی بہن بھی ہے۔ جس طرح ماں کی بہن سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ماں کی ماں یعنی نانی اور باپ کی ماں یعنی دادی کی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ چھٹی نمبر پر ہے بھتیجیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، اور بھتیجی کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے، اور ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں نیچے تک جتنی بھی ہیں ان سب سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 7 بانجیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے، اسی طرح بانجیوں کی بیٹیاں اور ان کی نواسی اور پوتیاں ان سے بھی نکاح حرام ہے، نیچے تک جتنی بھی ہیں۔ نمبر 8 رضاعی مائیں، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو۔ اس میں شرط یہ ہے کہ 2 سال کے اندر ہو، 2 سال کے بعد پھر رضاعت کی جو حرمت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال کے اندر جو دودھ پلایا ہو تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ نمبر 9 رضاعی بہنیں، تو بہنوں کا تذکرہ کر دیا، مراد رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، چاہے وہ رضاعی بہن ہے یا رضاعی ماں ہے یا رضاعی بہن بائی ہے، جو بھی ہے۔ آگے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، 10ویں نمبر پر ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی جو تمہاری ساس ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے، اسی طرح ساس کی جو ماں ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے، اور ساس کی جو نانی ہے اور دادی ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ 12 نمبر پر ربیبہ، وہ لڑکیاں ہے جو عورت اپنے ساتھ لاتی ہے، یعنی ایک عورت جس کی شادی ہو چکی ہو، پھر اس کا شوہر فوت ہو چکا ہو یا اس نے طلاق دی ہو، اور اس کی ایک بیٹی ہو، اور پھر یہ کسی اور مرد سے شادی کرے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اگر یہ مرد اس عورت سے مل چکا ہے تو تب
اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہے کہ یہ اس کی بیٹی بن گئی. لیکن اگر صرف نکاح ہوا اور ابھی ملاقات اور تنہائی نہیں ہوئی کہ اس نے طلاق دی اور پھر وہ اس بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر جائز ہے. اور سیکنڈ لا جو صورت ہے وہ ہے تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی جو تمہاری بہو ہے، یعنی وہ بیٹے جو تمہاری پشت ہو. اس سے وہ بیٹے نکل گئے جو منہ بولا بیٹا ہو، جس کو لے پالک کہتے ہیں یا متبنی جو اکثر لوگ بناتے ہیں. تو چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی بیوی سے نکاح حرام نہیں ہے، حلال ہے. لیکن جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح حرام ہے. اور اس آیت میں جو آخری صورت ہے جن سے نکاح حرام ہے وہ یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے، یہ حرام ہے. ہاں اگر ایک مر جائے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے. تو یہ تقریباً 14-15 صورتیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور ان سے نکاح ہمیشہ، کچھ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور کچھ کے لیے خاص شرائط کے ساتھ ہے. جیسے کہ اس میں جو آخری صورت ہے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، تو ایک ساتھ ان کو جمع کرنا حرام ہے. ہاں اگر ایک مر جائے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح اگر ہو تو یہ جائز ہے. اسی طرح حدیث کے مطابق بھتیجی اور پھپھی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. تو یہ چند ان عورتوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا جن سے نکاح حرام ہے. یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.